ہماری ریاست کے بھی ایک حلقے میں انتخاب ہوا، اور اس سے پہلے پوری ریاست میں بھی انتخابات ہوئے، اور یہ انتہائی افسوسناک، دل کو تکلیف پہنچانے والی خبر ہمیں ملتی ہے کہ سیاسی لیڈر پیسہ تقسیم کر رہے ہیں اور مسلمان پیسہ لے رہا ہے۔ شراب تقسیم ہو رہی ہے، سارے مسافر پی رہے ہیں، مسلمان بھی پی رہا ہے۔ ملک ہمارا ڈوب رہا ہے۔ اس ملک کو بچانے کے قابل اگر کوئی ہے تو یہ امت ہے، مگر یہ امت خود بھی جب یہ کرے گی تو پھر ملک کو کون بچائے گا؟ ملک کو کون بچائے گا؟ مسلمان بھی لے رہا ہے ووٹ کے لیے پیسہ، بعض لوگ کئی پارٹیوں سے وصول کر لے رہے ہیں، بعض کسی ایک سے وصول کر رہے ہیں، بعض ضمیر کی آواز پر رائے دینے کے بجائے جس سے پیسہ لے رہے ہیں اس کے حق میں رائے دے رہے ہیں۔ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ شراب اور جوا جیسے گناہ بھی کم درجے کے ہیں، کیونکہ شراب پئیں گے اپنی ذات پہ ظلم ہے، جوا کھیلیں گے اپنے مال کا نقصان ہے، اور یہ گناہ شراب جوے سے بڑا گناہ ہے۔ یہ پورے ملک کو ڈبو رہے ہیں ہم، پوری انسانیت کو برباد کر رہے ہیں ہم چوروں، لٹیروں، ڈکیتوں، ظالموں کے حوالے ملک کر رہے ہیں۔ مسلمان نہیں، صرف پورا ملک، پورے ملک کے انسان، کمزور انسان جو ڈاکو ہیں، ان کو لوٹنے والے ہیں، ان کا خون چوسنے والے ہیں، ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کے ایک اور بات جو ہمیں اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچاتی ہے، اتنی تکلیف پہنچاتی ہے کہ اگر واقعی ہمارا ضمیر، ہمارا احساس زندہ ہو تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہو جائے۔ وہ ہے مسجدوں کے اماموں کا پیسہ لینا، علماء کا پیسہ لینا، علماء کی تنظیموں کا پیسہ لینا۔ العیاذ باللہ، الامان، الحفیظ، کون بچائے گا اس امت کو؟ کہاں جائے گی یہ امت اب؟ مسجد کا امام بھی پیسہ لے لے، عالم بھی سیاسی لوگوں سے انتخابات کے موقع پہ پیسے کا لفافہ لے لے، علماء کی تنظیمیں بھی پیسہ لے لیں۔ ایک موقع پر تو بعض ضلعی مقامات کے متعلق یہ معلوم ہوا کہ جب الیکشن قریب آئے تو کچھ لوگوں نے نئی تنظیمیں 2-4 مہینے پہلے سے ہی بنا لی، کسی نے مجلس العلماء بنا لی، کسی نے جمعیت الحفاظ بنا لی۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی جو امیدوار آنے والا ہے وہ جب تقسیم کرے گا تو ایک 5 لاکھ روپے ہم کو بھی مل جائیں، 10 لاکھ روپے ہم کو بھی مل جائیں۔ ارے میرے دوستو، 5 لاکھ 10 لاکھ کیا، کروڑ مل جائیں، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور میں جیسے عرض کر رہا ہوں، اس منبر پہ بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں کہ جن کو ہم گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں ان سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور جس کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم اس منبر پہ بیٹھیں، لیکن اللہ نے حالات ایسے بنا دیے کہ ہم جیسے نااہلوں کو بھی ان ذمہ داریوں کو سنبھالنا پڑ رہا ہے۔ تو ہم اس ظاہر کا لحاظ رکھیں۔ خدا نخواستہ اگر ہماری ریاست، اس کے کچھ حلقوں یا کچھ حصوں میں علماء ائمہ نے لیے ہیں پیسے، خدا نخواستہ، اللہ کرے اطلاع جھوٹی ہو، لیکن نادانی میں، ناواقفیت میں یا کسی وجہ سے لے لیا ہو، خدا کے لیے جاؤ اور واپس کرو ان کو۔
ترین حرام ہے، وہ مال بھی حرام ہے، وہ کام بھی حرام ہے، اور اس کا نقصان پورے معاشرے اور پورے سماج کو ہے، پورے سماج۔ بہرحال میرے دوستو، ہمارا کام خالی ہم نے یہ سمجھا ہے کہ بس نمازیں خوب پڑھ کے جنت لے لیں۔ جنت ایسے نہیں ملے گی، جنت اس وقت ملے گی جب اللہ کو راضی بھی کرو گے اور اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچاؤ گے۔ ہمارا دین جامع ہے، اس کا اللہ کی عبادت اور مخلوق کو راحت رسانی، مخلوق کی خدمت۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ صرف مالی بدنی عبادت کافی نہیں، بندوں کی خدمت کرو۔ جب تک ہم دونوں کام نہیں کریں گے اور اپنی زندگی ایسی نہیں بنائیں گے جو مخلوق خدا کو نفع پہنچانے والی زندگی ہو، اس وقت تک ہم اللہ کی بھی رضا پوری طرح حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مقام کا احساس نصیب فرمائے۔ صرف علماء کو نہیں، پوری امت کو سمجھنا ہے کہ یہ مقام ان کا ہے، یہ مقام ان کا، ان کو پورے سماج کو بچانا ہے۔ اگر یہ امت اپنے مقام کو سمجھ جائے تو آج بھی اس کو سر پہ بٹھایا جائے گا اور لوگ انہی کو اپنا بڑا بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔